فل کورٹ فوری بنانے کی استدعا مسترد، کیس کو میرٹ پر سنیں گے، معاملہ حد سے بڑھ گیا تو بنا دیں گے، پیچیدہ کیسز میں ایسا فیصلہ آ جاتا ہے، ڈپٹی اسپیکر رولنگ ایسا معاملہ نہیں ہے، فل کورٹ ستمبر میں ہی بننا ممکن، کیا تب تک سب کام روک دیں؟ آرٹیکل 63A پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا، چیف جسٹس امرتا بندیال، چودھری شجاعت اور پیپلز پارٹی کی فریق بننے کی درخواستیں منظور۔ آج 186 کے مقابلے میں 179 ووٹ لینے والا وزیر اعلیٰ ہے۔ حمزہ شہباز کو برقرار رکھنے کے لیے ٹھوس بنیاد درکار ہے۔ الیکشن کا جو نتیجہ آیا اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اپریل سے بحران چل رہا ہے، ریاستی معاملات کو طول دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پرامن اور بہترین ضمنی الیکشن میں لیگی رہنما نے کردار ادا کیا، چیف جسٹس۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس میں پارلیمانی پارٹی کی کوئی ہدایات نہیں، دیکھنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے اختیار پر پارٹی سربراہ نے تجاوز کیا، اگر پارلیمنٹ غیر قانونی اقدام کرے گی تو عدالت مداخلت کرے گی۔ اسمبلی کارروائی کو استثناء صرف کارروائی کے طریقہ کار پر ہے۔ بورس جانسن کو پارلیمانی پارٹی نے نکالا، عدم اعتماد تک بات ہی نہیں گئی، چیف جسٹس کے ریمارک۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے وزیر اعظم کو گھر بھجوایا، آپ نے پہلے کبھی بینچ پر اعتراض نہیں کیا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا مکالمہ۔ ہم معذرت کرتے ہیں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، آپ معذرت نہیں کرتے، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، چیف جسٹس۔ آپ شاید مرضی کے لوگ چاہتے ہیں آپ کے کہنے پر فل کورٹ بنا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، جسٹس اعجاز الاحسن کے ریمارکس۔ مرضی کے ججز کی بات کوئی نہیں کر رہا، وفاقی وزیر قانون۔ عدالت جمعرات تک کیس ملتوی کرے، فاروق ایچ نائک کی اپیل، فل کورٹ کے لیے دلائل تیار تھے، مشاورت کے لیے وقت چاہیے، ڈپٹی اسپیکر حمزہ شہباز اور وفاقی وزیر قانون کی استدعا، ججز کی ساکھ پر کوئی سوال نہیں، جب وہی جج صاحبان بینچ میں آتے ہیں تو تاثر ملتا ہے، عرفان قادر۔ فل کورٹ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رولنگ کیس کی سماعت کرے، صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون اور دیگر 6 سابق صدور کی فل کورٹ بنانے کی استدعا۔ ملک میں بحران بڑھتا جا رہا ہے، پورا سسٹم داؤ پر لگا ہوا ہے، لطیف آفریدی کی روستم پر گفتگو، سارے صدور کیس کی گریوٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں، یہ کیس ہمارے آرٹیکل 63A کی رائے کی بنیاد پر ہے، ہم یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے، تمام فریقین کو سننا چاہتے ہیں، چیف جسٹس امرتا بندیال کے ریمارک۔ متفق کا فیصلہ ہے پورے اتحادی جماعتوں کا کہ اگر فل بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا تو ہم پھر اس پروسیڈنگز کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے، اور حمزہ صاحب جو ہے وہ اس پہ پھر پارٹی نہیں بنیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ فیصلہ کرتے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ فل کورٹ نہ بنا تو کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے، حمزہ شہباز بھی اس کیس میں فریق نہیں بنیں گے، رانا ثنا کا اعلان۔ چیئرمین سینیٹ الیکشن میں 7 ووٹ مسترد کرنے کا کیس اب تک نہیں لگا، پارٹی سربراہ کی ڈائریکشن نہیں مانی گئی تو پھر 25 ارکان بحال ہو جائیں گے، عطا تارڑ۔ فیصلے کبھی بانجھ نہیں ہوتے، فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو ان کے بہت دہائیوں تک اثرات ان کے رہتے ہیں، اور اثرات کم نہیں ہوتے، آنے والے وقت کے ساتھ وہ اثرات گہرے ہوتے جاتے ہیں، اور کسی بھی ادارے کی توہین کبھی بھی ادارے کے باہر سے نہیں ہوتی، ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے۔ عدلیہ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو متنازع فیصلے کرتے ہیں، انسان نہیں کرتے۔ عدلیہ کی توہین کوئی اور نہیں، متنازع فیصلے کرتے ہیں، کسی بھی ادارے کی توہین باہر سے نہیں اندر سے ہوتی ہے، فیصلے بانس نہیں ہوتے، ان کے اثرات دہائیوں تک رہتے ہیں، ایک غلط فیصلہ سارا مقدمہ اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ پوری قوم نے دیکھا رات کو سپریم کورٹ رجسٹری کھلی،
काफ लीग के वोट उनके सरबराह की मर्जी से मुस्तरद हुए। चौधरी शुजात की दफा अचानक पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है। इमरान खान की मर्तबा इनकी तशरीफ भी बदल जाती है। कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब पीटीआई चेयरमैन ने नहीं किया? क्या सारे सुमोटो नून लीग और इत्तेहादियों के लिए हैं? मरियम नवाज का सवाल। कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया? घेराओ जलाओ से लेकर हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के निकालो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जलाओ, पीटीवी पर पार्लियामेंट पे अटैक करो, सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें टांगो और शाराए दस्तूर पे कब्रें खोदो, कफन पहन के आ जाओ। कौन सा ऐसा जुर्म है जो उसने नहीं किया? लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सुओ मोटो लेने की हिम्मत है? या वो सुओ मोटो सारे मुस्लिम लीग और एलाइज की हुकूमत के लिए? मुल्क की जमहूरी जमातें का एक ही मुतालबा है इस वक्त कि हमें फुल कोर्ट बेंच चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि तीन शख्स इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ 3 शख्स ये फैसला करेंगे कि ये मुल्क जमहूरी निज़ाम के मुताबिक चलेगा, इलेक्टेड निज़ाम के मुताबिक चलेगा या सेलेक्टेड निज़ाम के मुताबिक चलेगा। हुक्मरान इत्तेहाद का फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। 3 अफराद मुल्क की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं पाकिस्तान जमहूरी तरीके से आगे बढ़े। कुछ ताकतें मुल्क को आमराना 1 यूनिट बनाना चाहती हैं। हम चाहते हैं इदारे गैर मुतनाज़ा रहें, आईनी तरीके से काम करें, मुल्क के खिलाफ किसी साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो। ये तशरीफ भी आजकल अजीब चीज़ बन गई है। मुल्क का एक आइन है, उसी को एक मीसाक मिल्ली की हैसियत हासिल है। आम आदमी की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है उसका रोज़ रोज़ इम्तिहान न लिया जाए। हुकूमत अगर आज हम उनसे न लेते तो वो जिस तरह अपनी बात कह चुका है कि पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता था, हम खामोश नहीं रहना चाहते। तशरीफ ही आजकल अजीब चीज़ बन गई। अवाम की कुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान ना लें, अदालत से फैसले का हक नहीं छीन रहे। सबको खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। अवाम और अवामी नुमाइंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मरीम नवाज की बातें तमाम कायदीन की मुतफ़िक़ा राय है। मौलाना फजलुर रहमान। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 249वां कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सरहदी, दाखिली और मजमूई सलामती की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। सिपा सलार ने दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। सैलाबी सूरत हाल के दौरान फॉर्मेशंस के रिलीफ ऑपरेशन की भी तारीफ।